نے کہا کہ کیا گروی رکھے ہوئے گھر سے یا زمین سے ہم نفع لے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، پہلے گروی کا ایک تصور سے ذرا ذہن میں لے کر آئیں کہ بعض اوقات ہم کسی کو قرض دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بطور ضمانت آپ ہمارے پاس کوئی چیز رکھوائیں کہ اگر مقررہ مدت میں آپ قرض واپس نہ کر سکے تو ہم آپ کی وہ شے بیچ کر اپنا قرض وصول کر لیں۔ تو وہ بطور ضمانت بعض اوقات گھر رکھوا دیتا ہے یا کوئی سواری جیسے اسکوٹر کار رکھوا دی، یا اسی طرح زرعی زمینیں ہوتی ہیں بعض اوقات وہ گروی رکھوا دیتے ہیں۔ لوگ بچیوں کی شادی کے لیے بیچارے مجبور ہوتے ہیں، اس طرح کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گھر سے یا سواری سے یا زمین سے نفع لینا کیسا ہے؟ جیسے اب 1 سال تک میرے پاس گروی گھر ہے تو کیا میں اس میں رہ سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو کرائے پہ چڑھا کے اس کا کرایہ وصول کر سکتا ہوں؟ یا زمین ہے تو اس پہ کھیتی باڑی کر کے اس کی پیداوار کھا سکتا ہوں اور قرضہ اپنی جگہ باقی ہے، وہ قرضہ دے پھر اپنی زمین لے جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ گروی رکھے ہوئے، رہن رکھے ہوئے گھر سے یا سواری سے یا زمین سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا یہ شرعاً حرام اور گناہ کبیرہ اور سود میں داخل ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ پہلا یہ کہ صراحتاً کہہ دیا کہ میں گروی گھر رکھ رہا ہوں اور اس سے میں نفع لوں گا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ سود ہے، بالکل یہ معاہدہ بھی حرام تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے، تو لہٰذا یہ تو صراحتاً کہہ دیا میں کروں گا، یہ سود ہوگا اور وہ کرتا رہے گا سود۔ دوسرا یہ کہ کچھ بھی طے نہیں کیا، گھر لے لیا، زمین لے لی، لیکن وہاں کے آپ کے علاقے میں ایسا اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کے گھر یا زمین گروی رکھتا ہے تو اس سے نفع حاصل کرتا ہے، تو اس کو ہم یوں کہیں گے کہ زبان سے تو نہیں کہا لیکن عرف یہی رائج ہے، یعنی عرف اس کو کہتے ہیں کہ ماحول ایسا ہی ہے۔ تو المعروف کالمشروط، یہ مشہور ضابطہ ہے کہ جو چیز بہت زیادہ مشہور اور معروف ہوتی ہے سب اس کو پہچانتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کی شرط لگا دی گئی ہو۔ لہذا اس صورت میں بھی اب مکان سے نفع اٹھانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ پہلی اور دوسری صورت میں چاہے جو مقروض ہے وہ کہے چلو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ کر لیں، نہیں ہوگا، شرعاً جائز نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نہ آپ نے مشروط کیا، نہ وہاں پر عرف ہے، بلکہ آپ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم اس سے کوئی نفع نہیں لیں گے، بس ضمانت کے طور پر رکھا ہوا ہے، اور اب وہ شخص کہے کہ میں خوش دلی سے آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کی اجازت ہوگی۔ فتویٰ اسی پر ہوگا، اگرچہ تقویٰ یہ کہتا ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے تو بہت بہتر ہے، لیکن جب عرف بھی نہ ہو، آپ نے ڈیمانڈ بھی نہ کی ہو، اور پھر وہ اپنی مرضی سے، بلکہ آپ نے صراحتاً منع بھی کر دیا ہو، صراحتاً کہ میں اس سے کوئی نفع نہیں لوں گا، اور وہ شخص اپنی خوشی سے اجازت دے دیتا ہے، تو پھر اس سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ حرام ہے۔